بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اچھا جی، جو ہم لوگ پہنچ چکے تھے انواع الکلام اور کلام کی 3 اقسام پہ بات بھی کر لی تھی، تو اسی کے بارے میں مراجعہ کریں گے۔ مراجعہ سے کیا مراد ہے؟ ریویژن کریں گے جی، ٹھیک ہے۔ تو انواع الکلام کتنے قسم کے ہیں؟ کلام کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ٹھیک ہے، 3 قسمیں۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس کی 3 اقسام ہی کیوں ہیں، 3 سے زیادہ کیوں نہیں، 3 سے کم کیوں نہیں ہیں۔ 2 الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے۔ اگر وہ الفاظ نہیں بھی یاد ہیں تو جو اس کا معنی تھا وہ یاد ہوں۔ جی انہیں تینوں کلمات پہ پھر قرآن سنت میں ملتے ہیں ہاں جو بھی ہے۔ ہاں صحیح، یعنی الفاظ جو تھے جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے استعمال کیے تھے وہ تھے تتبع والاستقراء۔ تتبع مطلب کسی چیز کے پیچھے پڑا رہنا، اس کے اندر چھان بین کرنا۔ تو علماء نحو نے، گرامر کے علماء نے جب عربی کلام کو انہوں نے چھان بین کیا، اور اس میں اشعار وغیرہ خاص طور پر آتے ہیں کیونکہ جاہلیت کے زمانے کے جو شاعر تھے تو ان کی عربی بہت ہی فصحیٰ تھی، بالکل کلیئر تھی، تو اس سے بہت ساری دلیلیں وہ لیتے ہیں۔ یعنی آج کل کی عربی کی نہیں، اسی زمانے کی عربی سے جو انہوں نے یہ جو قواعد بنائے اس زمانے کی عربی سے بنائے ہیں۔ تو انہوں نے جب اس کا تتبع کیا اور استقراء کیا تب انہیں پتہ چلا کہ کلام میں 3 قسم کی ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، 3 اقسام ہی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور یہ 3 کیوں ہے؟ کیونکہ ان تینوں کا معنی آپس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اور اسم کی تعریف ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسم کی تعریف کیا تھی؟ جی اسم کی سوال پوچھ لے، جی 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 اس کا معنی بنفسه اور زمانہ ہے اس میں۔ ہاں، اسم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے نام پر، اپنے مسمى پر دلالت کریں اور اس کے ساتھ کوئی زمانے کا تعلق نہ ہو۔ اچھا، یہ جو مسمى کا لفظ ہے یہ شاید ہو سکتا ہے پچھلی دفعہ تھوڑا سا سمجھ میں نہ آیا ہو، تو میں ایک اور نحوی کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی اس کا انہوں نے بات پہ تھوڑا ایمفسائز کیا کہ جو بگنرز ہوتے ہیں وہ اس کو تھوڑا سمجھ نہیں سکتے کہ اسم اور مسمى میں فرق نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو دوبارہ سمجھایا، تو میں نے سوچا شاید یہ بات کلیئر نہیں ہوئی ہوں۔ اسم کہتے ہیں اس چیز کے نام کو، اور مسمى اس ذات کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا نام محمد ہے، محمد۔ اب آپ پوچھو گے اس کا اسم کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس کا اسم محمد ہے، اور یہ جو ذات ہے، یہ جو شخص کھڑا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کو مسمى کہتے ہیں۔ تو یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ یعنی جس ذات پر وہ دلالت کرتا ہے، جس مسمى پہ دلالت کرتا ہے وہ اسم ہے۔ مثال کے طور پر سیب ہے، تفاح۔ تفاح جو ہے یہ اسم ہے، اور ایک چیز جو لال رنگ کی رکھی ہوتی ہے اور اسے کاٹ کے ایسے چک مار کے کھاتے ہیں، یہ جو ذات ہے اسے مسمى کہتے ہیں۔ یعنی اسم اس کا نام، اور جس چیز پر وہ دلالت کرتا ہے اسے مسمى کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تفاح اس کا نام ہو گیا اور لال والی چیز جو ہے اس مسمى ہے وہ۔ ہاں وہ مسمى یعنی وہ ذات جو ہے ما دل علی مسمى، یعنی جس چیز کا نام اس کے پر وہ دلالت کرتا ہے، جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مسمى۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، اسم الگ ہے، مسمى الگ ہے۔ ٹھیک ہے، اور فعل کی تعریف بھی ہم نے دیکھ لی تھی۔ ہاں، فعل کی بھی ایک نفس معنی بنفسه اور مع زمانہ، مطلب زمانے کے ساتھ ہے۔ یعنی اپنے معنی پہ بھی دلالت کرے گا، اور اس میں ساتھ ساتھ ایک زمانہ بھی ہوگا۔ اور زمانے کتنے تھے؟ 3 زمانے، کیونکہ زمانہ یا تو جو گزرا زمانہ ہے، یا تو حال ہے، یا تو پھر مستقبل کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے حال اور مستقبل جی، اور اسی طرح حرف کا معنی بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، لیکن آگے اس کی تعریف جو آئے گی اس کو دیکھیں گے۔ حرف کا کیا معنی بتایا تھا شارح نے؟ وہ میں نے شاید سنا نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ خالی جوائن کرتا ہے اس کو، اٹ ہیلپس ٹو جوائن۔ نہیں، وہ تو اس کا کام ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا ڈسکرپشن کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی نہیں ہوتا وہ، ہاں اس کا مطلب نہیں ہوتا، اٹ اونلی کریٹس میننگ when it is joined with another one۔ ہاں، حرف کا کوئی معنی نہیں۔ اسم کا اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، فعل بھی اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک میں زمانہ نہیں ہے، ایک میں زمانہ ہے۔ حرف میں اپنے معنی پہ بھی دلالت نہیں کرتا ہے، نہ کسی زمانے سے بھی تعلق ہے، وہ صرف جملے کو جوڑنے کے لیے، الفاظ کو جوڑنے کے لیے، ربط کے لیے بیچ میں آتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔
جہاں تک کیا میری آواز صحیح آ رہی ہے یا آواز تھوڑی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے آج؟ صحیح آ رہی میرے کو. صحیح آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے تھے ان کے پاس شاید ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کے نیٹ کا کوئی شاید ہو کوئی جو ہے نا مسئلہ ہوا ہو. پھر ٹھیک ہے ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا. پھر انہوں نے اسم کی تعریف جیسے ہم نے ابھی بھی مراجعہ کر لیا ہے. اسی طرح فعل کی تعریف لغت میں کیا معنی ہے, ادھر کیا معنی ہے, یہ سب بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. یہ تمام چیزیں ہو گئی تھی. اور پھر آگے ہم نے فعل کی کچھ مثالیں دیکھی تھی کہ فعل کی مثالیں انہوں نے بتائی تھی کہ زمانے تین زمانے جو بتائے تھے. اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ فعل والفعل علی ثلاثۃ انواع. ابھی ہم یہاں سے پڑھیں گے. اور ہم نے جیسے کہا تھا انشاءاللہ پچھلی مجلس میں کہ فعل ماضی اس سے مضارع پھر امر کیسے بنانا ہے, یہ بھی آہستہ آہستہ سیکھیں گے. اور یہ بھی آسان کام ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. والفعل میں پڑھ رہا ہوں جی انشاءاللہ. جی آپ پڑھ لیں. ٹھیک. بسم اللہ بسم کر. اللہ الرحمن الرحیم. والفعل على ثلاثة أنواع ٹھیک ہے ماض ومضارع وأمر. ٹھیک ہے. فالماضي والفعل ابھی آپ کو یہاں سے بتانا شروع کریں. فعل کی تعریف تو بتا دی, ابھی بتا رہے ہیں کہ فعل 3 قسم کے ہوتے ہیں. والفعل علی ثلاثۃ انواع. اگر ہم اس پہ بھی بولیں کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے تو ہم وہی چیز بولیں گے. اوپر سے یہ چیز تو عام طور پہ معلوم ہے, معروف بھی ہے, لیکن عام طور پہ نحویوں کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ تتبع والاستقراء. قرآن و حدیث اجماع قیاس نہیں ہے, ہر جگہ دلیل ان کی عام طور پہ کیا ہے؟ تتبع والاستقراء. تو فعل 3 قسم کے ہوتے ہیں, ماض و مضارع و امر. اور ان تینوں کی تعریف ابھی یہاں پہ آگے کریں گے. فالماضی الماضي ما دل على حدث وقع حدث ہاں حدث وقع في في زمان الذي قبل زمان في قبل زمان التكلم. تکلم. نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. ٹھیک ہے بہت ہی آسان تعریف اور سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں. فالماضی کیونکہ 3 کے بعد کیا نا, تو فالماضی ماضی سے کیا مراد ہے. اچھا اس سے آپ کنفیوز نہیں ہونا کہ یہاں پہ ماضٍ لکھا ہے یہاں پہ ماضی لکھا ہوا ہے, وہ دونوں ایک ہی ہے معنی میں, لیکن وہ ایسا فرق کیوں ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے سمجھ میں آئے گا. لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے, ماضٍ یا ماضی ادھر. تو فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ ما دلّ. دلّ کا معنی جیسے ہم دیکھ چکے ہیں بار بار, ما دلّ جو دلالت کرے, جو آپ کو بتائے, علی حدث کسی چیز کے ہونے پر. اور وہ چیز کب ہوئی ہے؟ وقع فی الزمان اس زمانے میں, الذی قبل زمان التکلم جو بات کرنے کا وقت ہے اس زمانے سے پہلے ہوئی ہے. مثال کے طور پر ہم ابھی کوئی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی فعل ابھی اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں. جیسے مثال انہوں نے دی نحو. نحو کی مثال یہاں پہ, نحو کا مطلب یہاں پہ مثال کے طور پر, فار ایگزامپل اگر آپ ابھی اس وقت یہ لفظ ادا کریں کتبہ, کتبہ کا لفظ یہ فعل ہے کیونکہ یہ اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے, اس کے ساتھ زمانہ بھی تعلق ہے. اور زمانہ کون سا ہے؟ جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو عربی زبان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتبہ سے مراد کہ کسی شخص نے لکھا. اور لکھنے کا کب ہے؟ قبل زمان التکلم. جب آپ یہ الفاظ ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ آپ کے بولنے والے زمانے سے یہ چیز پہلے گزر چکی ہے. کتبہ عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے بالوضع العربی کے حساب سے کتبہ کا لفظ جو ہے عربیوں کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص نے لکھا. اور یہ 3 حروف سے بنا ہے, کاف تا با. اب یہ یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ فعل ماضی جو ہے اس کے کم سے کم حروف جو آتے ہیں, کم سے کم وہ 3 آتے ہیں. 3 سے کم نہیں آئیں گے, 3 سے کم نہیں آئیں گے. 4 ہو سکتے ہیں, 5 ہو سکتے ہیں, اور مزید بھی ہوتے ہیں, لیکن 3 سے کم نہیں ہوتے. جو منیمم اس کے اندر حروف ہوں گے, جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کاف تا اور با, 3 سے کم نہیں ہوں گے. اور ایک دوسری مہم بات اس میں یہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی اس کا آخر کا حرف, جب فعل ماضی ہوگا اور 3 حرف ہوں گے یا 4 حرف ہوں گے, اس کے آخر کا حرف ہمیشہ فتحہ ہوگا. فتحہ جسے ہم اردو میں زبر کہتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ کتبہ میں بھی فتحہ ہے, فہیمہ میں بھی آخر والے پہ فتحہ ہے, اور خرجہ میں بھی فتحہ ہے. اس کو ہم فتحہ کہیں گے, زبر نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ہماری عادت ہو جائے جو اعراب عرب نے استعمال کیے ہیں ہم اس کو استعمال کریں. خرجہ میں بھی فتح ہے, سمیع میں بھی فتح. اس طرح آخر تک دیکھیں, اگر یہ 3 سے زیادہ حروف بھی ہو جاتے ماضی میں, لیکن پھر بھی آخری والے میں فتح ہی رہتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک تو ہماری عادت بھی ہوگی اس کی, الفاظ ہماری ووکیبلری آہستہ آہستہ بڑھے گی, اس سے بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے اور دوسرے الفاظ کیسے بنتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ
اللہ کی توفیق سے آج کی مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ 3 حروف انہوں نے استعمال کیے ہیں. کتبہ جس کا مطلب لکھا, کب لکھا؟ جو زمانے میں ہم بات کریں اس سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے. فہیمہ سمجھ گیا, ایک شخص سمجھ گیا, اور سمجھنے کا زمانہ کب ہے؟ ماضی کے زمانے میں. واضح ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس میں. خرج نکل گیا, سمع سن لیا, ابصر دیکھا, ٹھیک ہے, وتکلم بات کی, واستغفر استغفار کیا یعنی معافی مانگی اللہ رب العزت سے, واشترک یعنی حصہ لیا, یا اس طرح کا معنی اس میں جنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ماضی کا معنی واضح ہے. یہ ایک سوال پوچھنا تھا, ہمیشہ وداؤٹ ایکسیپشن فعل ماضی ہمیشہ فتح آئے گا, منصوب ہوگا وہ؟ ہاں, آخر میں نہیں, اس کو آپ منصوب نہیں بولیں گے, وہ مبنی ہوگا. اس کو مبنی بولتے ہیں. مبنی کو بولیں گے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا, لیکن صرف اس کی نشاندہی کرنے کے لیے جب ثلاثی ہوگا نا, جیسے یہاں پہ 3 حرف ہے, اور یا 4 ہو, خماسی ہو, لیکن اس میں کچھ مزید چیزیں نہ ہو, تو اس کا آخر کا عام طور پہ فتح ہی آئے گا. کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے, اس لیے اس کی طرف میں تھوڑا نشاندہی کی. لیکن اس کا آخر کی حالت کچھ حالات میں چینج ہوتی ہے, لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں فتح ہی آتا ہے. اور یہ منصوب نہیں بولیں گے اس کو, یہ مبنی ہوگا, مبنی علی الفتح. ہاں, مبنی علی الفتح ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ماضی کا ڈیفینیشن کلیئر ہے. ٹھیک ہے, ابو عبد الرحمن کلیئر ہے ماضی کا ڈیفینیشن؟ ماضی کا معنی اگر ہم دیکھیں بھی تو جو اردو زبان میں بولتا ہے وہی ہے ماضی کا زمانہ, وہی ماضی کا زمانہ ہے. لیکن یہاں پہ عربی زبان کے حساب سے ہم نے کچھ اور بھی قاعدے ذہن میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے والمضارع. والمضارع ما ضل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده, نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. ٹھیک ہے, پھر ابھی ہمیں بتا رہے ہیں مضارع کے زمانے کا. مضارع کون سا ہے, یہ کون سا فعل ہے؟ ما دل. دیکھیں ابھی یہ دونوں جملوں انہوں نے ایک جیسے استعمال کیا, ما دل علی حدث, ما دل علی حدث. کوئی ایسا کلمہ جو آپ کو کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرے, کسی چیز کے ہونے کے بارے میں بتائے. یہاں پہ کیا فرمایا؟ یہاں پہ ماضی وقع فی الزمان الذی قبل زمان, جو کہ زمانہ گزر چکا ہے اس زمانے کے بارے میں. اور یہاں پہ بتایا یقع جو کہ ہو فی زمان التکلم او بعدہ, یعنی جس وقت آپ بات کر رہے ہیں, یعنی حال کے زمانے میں, اس زمانے میں یہ چیز ہوئی ہے یا اس کے بعد. یعنی مضارع میں آپ کو 2 زمانے پائے جاتے ہیں. ماضی میں تو ایک ہی زمانہ ہو گیا جو گزر گیا, مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. ایک وہ زمانہ جو کہ ابھی بات کرنے والا زمانہ, یعنی اس سے حال مراد ہے. اردو میں بھی ہم حال کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یعنی جو زمانہ ابھی چل رہا ہے. اور بعدہ یعنی مستقبل کا زمانہ. ٹھیک ہے, اور مثالیں بھی انہوں نے وہی دی ہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ ماضی سے یہ مضارع کیسے بنتا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ الفاظ اگر آپ کو دے دیا جائے, آپ اس آگے یہ بھی بنا سکتے ہیں اور آگے امر بھی بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے مثالیں بھی وہی دی. یکتبو, یہاں پہ تھا کتبہ یعنی کسی نے لکھ دیا, ایک شخص نے لکھ دیا. یکتبو کا مطلب ہوگا, اس میں 2 زمانے پائے جائیں گے, کہ زمان تکلم یعنی ایک شخص لکھ رہا ہے, اور بعدہ کا مطلب مستقبل ایک شخص لکھے گا. تو یکتبو لفظ میں یہ 2 معنی پائے جائیں گے, ایک شخص لکھ رہا ہے یا ایک شخص لکھے گا. اسی طرح یفہم جو کہ فہیمہ سے ہی بنا ہے, یفہم بنا ہے, تو اس کا مطلب ایک شخص سمجھ رہا ہے یا تو ایک شخص سمجھے گا. یخرج ایک شخص نکل رہا ہے یا تو نکلے گا. اسی طرح باقی مثالیں بھی اسی طرح ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے والامر. والامر ما ضل على حدث يطلب حدث یہ جو فعل نہیں ہے, یہ یہاں پہ مصدر بن رہا ہے نا, اس لیے اس کو حدث پڑھیں گے. حدث يطلب حصوله بعد زمان حصوله بعد زمان التكلم, نحو اكتب وافهم اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ جو الفاظ ہیں نا, ہم نے بولا نا کہ ماضی میں عام طور پہ 3 سب سے کم جو ہوتے ہیں وہ 3 سے کم نہیں ہوتے. تو یہ کتبہ ہے, اور یہاں پہ فہیمہ ہے. یہ واو کو نہیں دیکھیں, واو کا مطلب ہے اینڈ مطلب اور ہی مثالیں دے رہے ہیں. یہاں پہ واو سے مطلب جو ماضی کلمہ وہ یہ فا سے شروع فہیمہ, اور یہاں سے خا سے خرج. واو کا مطلب اور ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی جو مثالیں دی ہیں, یکتبو
واو کو نہیں دیکھیں, واو سے مراد یہ اور آپ کو مثالیں دے رہے ہیں, وفہیما ویفہمو, اس طرح کی آپ کو مثالیں دے رہے ہیں, اس میں نہیں ہے. ہاں وہی ہے ٹینس ہے, یعنی پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس اور فیوچر, اسی کے حساب سے. لیکن اس کو آپ نے عربی کے الفاظ کے ساتھ یاد کریں کیونکہ بار بار آپ کے یوز میں آتے رہیں گے اور پھر آسان بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, امر کے بارے میں نے بتایا دیا. دیکھیں شروع کا جملہ بھی ویسے ہی رکھا تاکہ سمجھنے میں آسان ہو. الگ الگ جملے, الگ الگ الفاظ استعمال نہیں کیے. امر بھی وہ زمانہ ہے ما دل علی حدث, جو کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرے, یطلب حصولہ, کہ جس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو, اور کب ہو, بعد زمان تکلم, یعنی جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, فعل امر کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ کام اس کے بعد ہی ہوگا. تو یہ امر کا ڈیفینیشن ہے کہ ایسے کام کا مطالبہ کرنا جو کہ جب ان الفاظ سے الفاظ ادا ہوں تب اس کے بعد یہ چیز حصول میں آئے گی. مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص سے کہیں اکتب, کہ لکھو, تو آپ نے الفاظ تو ابھی استعمال کیے ہیں لیکن اس کا تعلق مستقبل سے ہے. لیکن اس میں اور مضارع کے مستقبل میں کیا ہے کہ مضارع میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ چیز ہوگی, لیکن یہاں پہ آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ چیز کرو. اسی طرح وفہم یعنی سمجھو, اور یہ جب ہم حکم دیں گے اس کا مطلب کہ یہ مستقبل کے زمانے میں اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو سمجھو. اسی طرح وخرج, واسمع سنو, ونصر مدد کرو, وتکلم بات کرو, واستغفر استغفار کرو, واشترک یعنی اشتراک ہو جاؤ اس میں. تو یہ ایک اختصار کے طور پر ماضی کا معنی, مضارع میں دو معنی پائے جاتے ہیں, ایک حال کا اور ایک مستقبل کا, اور امر میں بھی مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے لیکن حکم کے ساتھ, کیونکہ اس میں طلب کا معنی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو مستقبل میں ہی کرنا ہے, زمانہ مستقبل کا ہے لیکن اس میں امر کا حکم ساتھ میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ابھی ایک اور دیکھیں گے اس کا سب ماضی مضارع انشاءاللہ بنانے کا, لیکن پہلے حرف کی تعریف بھی دیکھ لیں تاکہ یہ تینوں چیزیں مکمل ہو جائیں. واما الحرف, جی کیا کہہ رہا ہے وہ عبد الرحمن؟ یہ اکتو پڑھے تھے نا جو ہاں امر میں, وہ ہاں اکتو پڑھے, ہاں اور اس کے بعد جو ہے وفہم پڑھے ہاں نا. وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آگے کہ امر کیسے بنایا جاتا ہے. اصل میں وفہم اگر واو کو ہٹا دیں تو افہم بنے گا, افہم. لیکن وہ کیسے بنے گا وہ ہم پہلے دیکھیں گے. ماضی کے صیغے, پھر مضارع کے صیغے, پھر مضارع سے امر بنتا ہے. اگر ہم ڈائریکٹ امر پہ چلے جائیں تو وہ تھوڑا کنفیوژن ہو جائے گا. وہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے. ابھی جیسے وخرج میں نے پڑھا, اس کو اصل میں اخرج پڑھیں گے, اخرج. ابھی جو پہلے الف ہے اس کے اوپر ضمہ لگانا ہے یا کسرہ لگانا ہے, وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے. لیکن پہلے ماضی کے صیغے دیکھیں گے, پھر ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے, پھر مضارع سے امر کیسے بنتا ہے, تب انشاءاللہ یہ چیز ایک دم کلیئر ہو جائے گی. جی آگے. وَأَمَّا الْحَرْفُ, واما الحرف فهو في اللغة جی الطرف. الطرف. وفي دیکھیں اصطلاح اسم کی تعریف جب انہوں نے کی تو لغت کا بتایا, فعل کی تعریف کی تو لغت کا بتایا, پھر نحویوں کے نزدیک بتایا. اسی طرح حرف کا بتا رہے ہیں, اور ایک قاعدہ ہم بتاتے آئے ہیں کہ جو اصطلاح کی ہم بات کر رہے ہیں وہ معنی لغتی معنی کا کیا ہوتا ہے, اس کا ایک جز ہوتا ہے. ہاں اس کا ایک جز ہوتا ہے. جز یعنی اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ لغت کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ حرف کا معنی لغت میں کیا ہوتا ہے, الطرف. طرف یعنی کنارہ کش ہو جانا, سائڈ میں ہو جانا. جس طرح ایک آیت بھی آتی ہے قرآن مجید میں, ایک آیت آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارہ کش ہو کے, سائڈ پہ ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سائڈ پہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ لوگوں سے چھپ کے نہیں, یہ نہیں ہے. کنارہ کش ہونا کے مطلب نہ مومنوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف, منافقین ہے زیادہ. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس سے خوش ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, اگر کوئی فتنہ پہنچتا ہے تو واپس اپنی جہالت کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے. تو حرف کا مطلب کنارہ کش ہونا, یہ لغت کا معنی ہے. وفي اصطلاح النحاة ہاں كلمة کلمتن, دلت على ہاں كلمة دلت على معنى في غيرها جی نحو من. من, فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى ہاں وهو الابتداء, ابتدا, وهذا المعنى لا يتم لا حتى يتم, تتم لا يتم حتى تتم حتى إذا تضم, تدم
حتى تضم إلى هذه الكلمات هذه الكلمات غيرها فتقول ذهبت من البيت مثلا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو بتا دیا حرف کا معنی لغت میں معنی ہے طرف، یعنی سائڈ پہ ہونا، کنارہ کش ہونا، سائڈ پہ رہنا، کیونکہ اس جو حرف کا یہ لغوی معنی ہے. لیکن اصطلاح نحات کے نزدیک انہوں نے ایسے الفاظ کو جن کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اور کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا ہے، انہوں نے اس سے حرف کا معنی کیوں دیا؟ اس کا بھی اس کا ایک جز تو یہ کہ یہ بھی کنارہ کش ہے، بیچارے کا کوئی معنی نہیں ہے اور اس میں اپنی کوئی پاور نہیں ہے کہ خود ہی آ کے جملہ بنا سکے. تو یہاں پہ نحات کے نزدیک کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ دلت علی معنی فی غیرہا، کیونکہ اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، یہ کسی اور کی میننگ پر دلالت کرتا ہے. یعنی حرف جو ہوتے ہیں اسم اور فعل کی طرح ان میں طاقت نہیں ہے، اپنا ان کا میننگ بھی نہیں، نہ کوئی زمانہ ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. یعنی دوسروں کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں ان کی حرف آ کے بتائے گا کہ ان میں یہ معنی پائے جا رہا ہے. نحو پھر مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پہ من جو لفظ ہے یہ 2 حرفوں سے بنا ہے. اچھا فعل کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ فعل کم سے کم 3 ہوتا ہے، حرف جو ہے وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فعل جو ہے وہ 3 سے کم نہیں ہوتے ہیں. اور یہ جو حرف ہے وہ 1 حرف بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، 4 تک بھی آتے ہیں، 4 حروف تک بھی آتے ہیں، یعنی 4 الفاظ اس میں بھی آتے ہیں. لیکن یہ جو مثال انہوں نے ابھی دی ہے یہ 2 حروف پہ مشتمل ہے، میم اور نون پہ. من جب یہ حروف ہم ادا کرتے ہیں عربی زبان میں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ كَلِمَةٌ دَلَّتْ عَلَى مَعْنَى وَهُوَ الْإِبْتِدَاء. یہ جو لفظ ہے، کون سا لفظ؟ من، یہ کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، وہ الابتداء، اور اس کا معنی ہے ابتداء، یعنی کسی چیز کی شروعات، کسی چیز کی شروعات. وَهَذَا الْمَعْنَى، یہ معنی جو ہے ابتداء کا معنی، لا يتم، پورا نہیں ہوتا، حتی تضم الى هذه الكلمة غیرہ، جب تک آپ اس کے ساتھ تضم یعنی جوڑ دیں اس کلمے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ من کے ساتھ، غیرہ کسی اور کو جوڑ دیں. صرف آپ بولیں من تو بات پوری نہیں ہوئی، آپ کو کچھ نہ کچھ جوڑنا پڑے گا اس کے ساتھ. اگر آپ محمد بولتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک آدمی کا نام ہے. کتبہ بولتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ لکھنے کا مراد ہے. لیکن من بول دیا، من سے معنی پورا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑنا پڑے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فتقول ذهبت من البیت. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اپنے جملوں میں ذهبت، میں گیا، من البیت، گھر سے. تو من جب یہاں پہ ان 2 جملوں کے بیچ میں آ گیا تو اس نے آپ کو ابتدا کا معنی یہاں پہ دے دیا کہ میں گیا گھر سے. اگر صرف من بولتے تو معنی پورا نہیں ہوتا، لیکن من البیت بول دیا یعنی گھر سے، تو میری جانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ گھر سے ہوئی. مثال کے طور پہ انہوں نے دے دیا. ٹھیک ہے. یہ یتم اور تدم مطلب یتم یعنی پورا نہیں ہوتا. وَهَذَا الْمَعْنَى، یہ معنی لا یتم نہیں پورا ہوتا، یعنی صرف من بولنے سے ابتدا کا معنی آ گیا؟ نہیں آیا. حتی تضم، یہاں تک کہ آپ جوڑ دیں، الی هذه الکلمہ، یعنی اس کلمے کے ساتھ، من کے ساتھ، غیرہ کسی اور کو بھی. اور یہاں پہ انہوں نے کس کس کو جوڑا ہے؟ ذهبت کو اور بیت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. صرف من بولنے سے کوئی معنی سامنے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے انہوں نے کچھ آپ کو مثالیں دے دی ہیں صرف ایسی پڑھنے کے لیے، اور یہ کچھ وہ نہیں ضروری، آپ چاہیں تو ان کو بس ایسی پڑھ سکتے ہیں. اسم کی مثال دے دی، کتاب، قلم، مطلب یہ جتنے بھی الفاظ انہوں نے یہاں پہ آپ کو دیے ہیں یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ اپنے معنی پہ دلالت کریں گے اور ان میں کوئی زمانہ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ انہوں نے آپ کو مثال دی ہے امثلہ للفعل، فعل کی مثال دی ہے، جو کہ جتنے بھی الفاظ یہاں پہ ہیں ان میں اپنے معنی کی دلالت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زمانے کا بھی تعلق ہوگا. اور عام طور پر عربی زبان میں ہم جب لکھتے ہیں تو 3 جو فعل ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ لکھتے ہیں، سافر، یسافر، سافر. یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے. سافر یہ ماضی کا زمانہ ہے، یعنی سفر کر لیا. یسافر یہ مضارع ہے، سفر کرے گا یا سفر کی یا پھر سفر کر رہا ہے. سافر سفر کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح قال یہ ماضی کا زمانہ ہے، یقول یہ مضارع کا زمانہ ہے، قل یہ امر کا زمانہ ہے، امینہ یہ ماضی، یأمن یہ مضارع کا، ایمن یعنی یہ امر کا صیغہ ہے. تو یہ اس کی مثالیں تھیں. اور پھر آگے انہوں نے آپ کو حرف کی مثالیں دے دی ہیں. یہ سارے کے سارے حرف ہیں. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ حرف ایک حرف بھی ہو سکتا ہے اور 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ 2 کی مثال ہے، 3 کی مثال ہے، من، الی، عن، علی، الا، لیکن. اسی طرح لکنہ بھی آتا ہے، لکنہ بھی آتا ہے، لعل، اس میں 4 حروف ہیں اس طرح. ٹھیک ہے. تو یہ تو واضح انشاءاللہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ ساری مثالیں ہیں، ان کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ماضی جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے اور ماضی کے صیغے کس طرح ایک سوال نکلتے ہیں. پوچھیں، جی یہ سنگل کا وہ تھا، سنگل
حرف کا ایگزامپل ہے؟ سنگل حرف کا ہے نا، جیسے با ہے، با حرف جر ہے. اچھا ہاں نا یار. ہاں اوکے جیسے ہم بولتے ہیں مررت بمحمد، مررت بمحمد، میں گزرا محمد کے پاس سے، یا تو محمد کے ساتھ گزرا. تو اس میں با جو ہے وہ ایک ہی حرف ہے اور وہ حروف جر ہے. یہ حرف القسم بھی ایسے ہی ہوں گے؟ حروف قسم بھی آتے ہیں، واللہ اس میں واو حروف قسم ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، وہ حرف ہے سب. ہاں حرف ہے، وہ جنم سب کے سب حرف ہیں. تو فعل میں یہ یاد رکھنا، فعل 3 سے کم نہیں آئے گا، فعل 3 سے کم نہیں آئے گا. اور حرف جو ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی، اور بھی اس میں اور بہت سارے قاعدے آئیں گے، لیکن تھوڑا ذہن نشین کر، تھوڑا اس کو جو قاعدے مشکل نہیں سمجھنے کے لیے وہ میں فی الحال بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ والی اسکرین آ گئی آپ لوگوں کے پاس ابھی، جو ابھی میں نے کھولی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلے یہاں پہ آپ دھیان دیں، جو یہ پہلا کالم ہے، عربی زبان میں ہم شروعات سیدھے ہاتھ کی طرف سے کرتے ہیں. انگلش میں ہم الٹے ہاتھ کی طرف سے لکھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں سیدھے ہاتھ کی طرف سے، اردو میں بھی سیدھے ہاتھ کی طرف سے لکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اس پہلے حرف پہ دیکھیں، جو پہلا حرف ہے فعل، فعل کا لفظ جو ہے فعل، اب یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ 3 حرفی فعل ہے. فعل جو کہ کس سے بنا ہے؟ 3 حروف سے، فا سے، عین سے اور لام سے. اور ہم نے عام طور پر جب بھی کسی دوسرے فعل کی مثال دینی ہوگی تو ہم اسی کے وزن پہ دیں گے. وزن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وزن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا سانچہ، یا جس طرح اس چیز کو ادا کیا جا رہا ہے اس کو ہم وزن بولیں گے. اور یہ الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی ان کی عادت ڈالیں اور یہی الفاظ استعمال کریں. یعنی یہ اس کا جب ہم کہیں گے کہ یہ اس فعل کا، یہ اسم کا وزن ہے، اس کا مطلب ہم اسے اسی فعل کے اوپر چسپان کریں گے، اسی کے اوپر اس کا ایمفسائز کریں گے، یعنی اسی طرح اس کو بتائیں گے. جس طرح مثال کے طور پر فعال جو ہے، ادھر فا کے اوپر فتح ہے، عین کے اوپر فتح ہے، لام کے اوپر بھی فتح ہے. ٹھیک ہے، فعال. اسی طرح آپ کے پاس کوئی اور فعل آپ کو کوئی دے دے، کتبہ، کتبہ، کتبہ کوئی آپ سے کہے تو آپ سے پوچھے کتبہ کا وزن کیا ہے، تو آپ بولیں گے کتبہ کا وزن بھی فعالہ ہے، کیونکہ اس میں بھی تینوں کے اوپر فتح آتا ہے، تو اس کا وزن بھی فتح ہے. اسی طرح کوئی آپ سے کہے ضربہ، ضربہ، عربی زبان میں ضربہ فعل یعنی مارنے کو کہتے ہیں. تو اس سے پوچھے کہ آپ سے پوچھے اس کا وزن کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس کا وزن فعالہ ہے، یعنی فا پہ بھی فتح ہے، عین پہ بھی فتح ہے، لام پہ بھی فتح ہے. تو سب کو آپ چسپان کریں گے اسی ایک فعل کے اوپر، فعالہ. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بیسک ابھی آ گیا ہمارے پاس فعالہ، یہ ایک فعل ہمارے پاس آ گیا. اور یہاں پہ تو سب کچھ فوٹو میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جب ایک آپ کو مل جائے گا نا، یہ ایک فعل کسی بھی چیز کا، تب یہ 14 کے 14 آپ خود ہی بنا سکتے ہیں قاعدے سے. یہ 14 صیغے آپ کو مل جائیں گے، 14 اوزان آپ کو مل جائیں گے. ابھی کوئی آپ کو لکھ کے دے دے فعالہ، ٹھیک ہے، فا کے اوپر بھی فتح ہے، عین کے اوپر بھی فتح ہے، لام کے اوپر بھی فتح ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں یہ فعل ماضی ہے جو کہ ایک شخص کے کرنے پر دلالت کرتا ہے. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں مذکر لکھا ہوا ہے، مذکر، ہی ڈیڈ، ایک شخص نے کیا، فعالہ یعنی ایک شخص نے کام کیا. کیا کام کیا وہ ہم جو فی الحال اس کے ساتھ نہیں جوڑیں کہ کیا کام کیا اس نے کیا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جب یہ فعال آپ کو مل گیا، اب اس سے ہم آگے اور صیغے بنائیں گے، اور وہ بنانا بہت ہی آسان ہے. کس طرح؟ ابھی ایک تو مل گیا، ابھی ہم نے 2 کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ 2 لوگوں نے کیا، تو اس کے ساتھ ہم الف لگا دیں گے. اس کو کہتے ہیں الف تثنیہ، الف تثنیہ. جب ہم فعالہ کے ساتھ الف لگا دیں گے تو یہ فعالہ کی جگہ فعالہ ہو جائے گا، فعالہ، کیونکہ پہلے آپ کیسے پڑھے تھے؟ فا فتح فا، عین فتح، لام فتح لا، فعالہ. لیکن ابھی آخر میں آپ کے پاس ہے لام فتح الف لا، تو آپ اس کو پڑھیں گے فعالہ. تو الف لگانے کی وجہ سے آپ کو ابھی یہ فعل بتائے گا کہ 2 لوگوں نے اس کو کام کیا، اور 2 لوگ یعنی مذکر، یعنی میل کے لیے یہ استعمال ہوگا کہ 2 لوگوں نے اس کو کام کیا. جب آپ الف لگا دیں گے تو اس کا مطلب کہ 2 لوگوں نے کام کیا. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو ہو سکتا ہے پہلی دفعہ سن رہے ہو، کچھ لوگوں نے پہلے بھی اس کو سنا ہو، تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے. ایک دفعہ اس کی عادت ہو جائے تو خود بخود آپ کی زبان پہ یہ چیزیں آتی رہیں گی. ٹھیک ہے، تو ایک کی بھی بات ہوگی کہ ایک شخص نے کیا ماضی میں، 2 کی بھی بات ہوگی جب 2 لوگوں کے لیے بات کرنا ہے تو ہم نے صرف الف لگا دیا. ابھی 3 یا 3 سے زیادہ، جس کو جمع کہتے ہیں عربی زبان میں، جمع کے لیے 3 یا 3 سے زیادہ تو ہوتا ہے کبھی کبھی کہ 2 کو بھی جمع کا کہتے ہیں، لیکن 2 کو عام طور پہ تثنیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ایسے اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو فعالہ لفظ ہے اس کے ساتھ آپ نے واو لگا دینا ہے. اس واو کو کہتے ہیں واو الجماعہ،
واو الجماع، جب آپ واو لگا دیں گے تو فعلا جو تھا آخر میں واو لگانے کی وجہ سے فعلو ہو جائے گا. آپ یہ نہیں کہیں کہ فعلو کیوں نہیں ہو گیا، کیونکہ لام کے اوپر تو فتح تھا. جب واو آ گیا ہے تو واو کے ساتھ فتح پڑھنا مشکل ہے، تو ہم واو لگا کے لام کے اوپر دمہ دے دیتے تو یہ فعلو بن جاتا ہے. اور آخر میں جو الف یہ لکھا ہوا ہے، یہ الف صرف لکھنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ تاکہ یہ جو فعل ہے یہ ہمیں لفظ نہ ہو جائے. لفظ کا مطلب دوسرے فعل جو ملتے جلتے اس سے آئیں گے آگے ان کے ساتھ لفظ نہ ہو جائے، اس لیے الف صرف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے. پڑھنے میں صرف آپ پڑھیں گے فعلو. جب آپ نے واو لگا دیا واو الجماع، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 سے زیادہ لوگوں نے وہ کیا ہے، 3 سے اوپر تعداد، چاہے 10 ہو جتنے بھی ہوں، اور یہ مذکر کے لیے، میل کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کس سے بن گیا؟ دیکھیں یہ ایک لفظ سے بن گیا. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو فعلہ کا لفظ دے دیا، اس کے ساتھ آپ نے الف لگا دیا، اس کا مطلب 2 لوگوں نے کیا. اس کے ساتھ آپ نے واو الجماع لگا دیا تو 3 لوگوں نے کیا. اسی طرح مثال کے طور پر کسی نے آپ کو لفظ دے دیا کتبہ. کتبہ کے فعل ابھی اس سے آپ 2 کے لیے بنائیں اور جمع کے لیے بنائیں. تو کتبہ کسی نے آپ کو دے دیا، یعنی ایک شخص نے لکھا، اس سے آپ اگر آپ الف آگے لگا دیں کتبہ کے آگے تو کیا بن جائے گا؟ کتبہ، یعنی 2 لوگوں نے لکھا. اگر آپ واو اس کے ساتھ لگا دیں گے کتبو، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں نے لکھا. اور یہ تینوں صیغے کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. اور ایک اور چیز اس میں آتی ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے جب یہ آگے کے صیغے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے. اسے کہتے ہیں الف تثنیہ. الف ہم نے لگا دیا اور واو الجماع ہم نے لگا دیا. یہ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ جی کلیئر. ٹھیک ہے، ابھی یہ تینوں کی تینوں تھے مذکر کے لیے، ایک شخص کے لیے، 2 شخص کے لیے، اور 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے. ابھی ہم مؤنث کی طرف آئیں گے، مؤنث کی صیغے کے لیے. مؤنث میں جو ہے ہم نے اس کے ساتھ فعلہ کے ساتھ ہم نے تا لگا دیا. اس تا کو بولتے ہیں تائے تانیث. تائے تانیث الساکنہ. تائے تانیث کا مطلب، تانیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے. ساکنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سکون ہے، یعنی یہ جو تا ہے اس کے اوپر سکون ہے، اس کے اوپر فتحہ دمہ کسرہ نہیں ہے. سکون میں خیال میں جزم بھی ہم لوگ بولتے ہیں، اردو میں جزم ہے. تو جب ہم اس کے ساتھ تا لگا دیتے ہیں، دیکھیں وہی ہے، شروع کے فعل وہی ہے، فا بھی ہے، عین بھی ہے، لام بھی ہے. یہاں پہ فا بھی ہے، عین بھی ہے، لام بھی ہے، صرف تا ایڈ کر دیں تو کیا معنی بنے گا؟ کہ اس ایک عورت نے کیا، یعنی اس مؤنث کی طرف ہو جائے گا، اس ایک عورت نے کیا، فعلت. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہ کہنا ہے کہ 2 عورتوں نے کیا، تو وہی ہمیں الف تثنیہ لانا پڑے گا. یہ فعلت جو ہے اس کے ساتھ ایک آپ الف لگا دیں، فعلتا. تو فعلتا بن جائے گا، یعنی ان 2 عورتوں نے کیا، ان 2 عورتوں نے کیا. یعنی الف تثنیہ صرف لگا دیا اس کے ساتھ فعلت کے ساتھ، تو ان 2 عورتوں نے کیا. پھر اسی طرح ہم نے اگر 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں کے لیے ہم نے کہنا ہے تو یہ فعلہ جو ہے، فعلہ جو لفظ ہے اس کے آگے ہم نون لگا دیں گے. اس نون کا نام ہے نون نسوہ. نون نسوہ، اس کے ساتھ نون لگا دیں گے، لیکن نون جب لگے گا تو ہم اس لام کو ساکن کر دیں گے. یہ ساکن کر دے گا تو اس کا وزن بڑھ جائے گا فعلنا. فعلنا کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کیا، 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں نے کیا، مؤنث کے لیے. تو دیکھیں کتنا آسان ہے. اگر کسی نے آپ کو فعلہ دے دیا، عربی زبان کے قاعدے کتنی آسان ہے. فعلہ دے دیا، اس سے یہ 6 بنانے کا طریقہ آپ کو آ گیا. اگر آپ نے 2 مذکر کے لیے کہنا ہے تو الف تثنیہ صرف لگا دیں. اگر مذکر جمع کے لیے کرنا ہے تو واو الجماع لگا دیں. پھر مؤنث کی صیغے میں آگے صرف آپ نے تائے تانیث ساکنہ لگانا ہے. پھر اس کے ساتھ آپ نے الف لگانا ہے، تو یہ 2 کے لیے ہو گیا. اور جب آپ نون نسوہ ملا دیں گے، مطلب یہ 3 یا 3 سے زیادہ. تو دیکھیں یہ چیز انہوں نے یہاں پہ بھی کلیئر کی ہوئی ہے، 1 کے لیے، 2 کے لیے پلورل، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے. اور یہ 3 صیغے مذکر کے لیے اور یہ نیچے والے 3 مؤنث کے لیے. لیکن یہاں پہ یہ تینوں کی تینوں کون سے زمانے میں بات کیے جا رہے ہیں؟ غائب کے اس میں زمانے، یعنی یہ ہے ماضی لیکن غائب کے صیغے میں. مطلب جو شخص ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. فعلہ کا مطلب اس شخص نے کیا، وہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہمارے ساتھ. فعلہ ان دونوں نے کیا، ہمارے ساتھ موجود نہیں. فعلنا ان سب عورتوں نے کیا جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ؟ جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا غائب کے لیے وہ شخص جو کہ موجود نہیں ہے. اور یہ آسان ہے انشاءاللہ، اس کی جب آپ پریکٹس کریں گے، دوسرے صیغوں کو بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گا. ابھی ہم نے غائب کی تو بات کر لی، جو کہ جس کا تعلق ماضی سے. ابھی ماضی میں ہی مخاطب بھی ہوتا ہے کہ کسی کو آپ بول رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، یا تو وہ مذکر کے لیے ہوگا، یا تو مؤنث کے لیے ہوگا، یا تو 2 کے لیے ہوگا، یا تو 3 کے لیے ہوگا. تو وہ چیزیں یہاں پہ بھی آ گئی. ابھی جب ہم ایک شخص کے لیے کہتے ہیں کہ تم نے کیا، تو دیکھیں یہی فعلہ لے لیں.
فعلا لے لیں اور اس کی جگہ تا مفتوحہ لگا دیں، یعنی تا جس کے اوپر فتحہ ہے. یہ تا جو ہے جو تا ایڈ ہوتا ہے یہ 4 قسم کا تا ہے. ایک تا جس کے اوپر فتحہ آئے گا، ایک تا جس کے نیچے کسرہ آئے گی، کسرہ یعنی زیر آئے گی، ایک تا جس کے اوپر دمہ آئے گا، اور ایک تا جو کہ ساکن ہوگا. یعنی 4 اعراب جو آتے ہیں، 4 حرکات جو آتی ہیں، پیش، زبر، زیر اور جزم، جسے ہم کہتے ہیں عربی میں دمہ، فتحہ، کسرہ، یہ 4 قسم کے تا آپ کو ملتے ہیں. تو اور ان سب کا معنی الگ ہوتا ہے. جیسے ساکن کا آپ نے دیکھ لیا، اگر فعلا کے ساتھ ساکن والا لگا دیا اس کا مطلب فیمیل کے لیے، غائب کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ فتحہ لگاتے ہیں، فعلا ہی تھا اس کے ساتھ آپ نے تا لگا دیا تو کیا بن گیا وزن؟ فعلتا. تو فعلتا کا مطلب آپ کسی میل کے ساتھ مخاطب ہے، مذکر کے ساتھ مخاطب ہے کہ تو نے کیا. اب یہاں پہ کیا تھا؟ فعلا اس نے کیا، جو شخص موجود نہیں. لیکن فعلتا جب کہیں گے تو بولیں گے کہ تم نے کیا، یو ڈیڈ، تم نے کیا، سنگولر اور یہ مذکر کے لیے. اسی طرح باقی 2 فعل اگر ہم نے 2 لوگوں کو مخاطب کرنا ہے کہ تم دونوں نے کیا، تو ہم اس کے ساتھ تا دمہ کے ساتھ اور میم اور الف اس کے ساتھ ملا دیں گے. فعلتما کہ تم دونوں نے کیا ہے، تم دونوں مذکر نے کیا ہے. صرف یہ فعلا کے ساتھ آپ نے یہ تا اور میم اور الف آپ نے ملا دینا ہے. تو فعلتما کا مطلب یہ تم دونوں نے کیا ہے. اسی طرح اگر ہم نے 3 یا 3 سے زیادہ کو مخاطب کرنا ہے، مخاطب کا مطلب وی آر ٹاکنگ ٹو دم، یعنی ان سے ہم بات کر رہے ہیں. وہ جو غائب تھا وہ سین پہ نہیں تھے، ہم ان سے بات نہیں کر رہے تھے، صرف ان کے بارے میں بتا رہے تھے. لیکن جو حاضر ہیں ان کے بارے میں ہم بات ابھی کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے فعلتم، تم تینوں نے کیا ہے. تا اور میم ملانے سے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تم تینوں نے کیا ہے. تو یہ 3 مذکر کے اور حاضر کے صیغے ہیں. یعنی جب ہم نے کسی میل کو ہم نے مخاطب کرنا ہے، ایک کو مخاطب کرنا ہے تو صرف تا لگا دیا، 2 کو مخاطب کرنا ہے تو تما لگا دیا ساتھ میں، اور آخر میں 3 یا 3 سے زیادہ کو مخاطب کرنا ہے تو ہم نے تم لگا دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے کے صیغے ہیں. اب یہ میل کے بارے میں بات ہوگی. ابھی اسی طرح جب آپ فیمیل کو مخاطب کریں گے تو فعلا کا صیغہ ہی ہے آپ کے پاس آگے. تو فعلا کے صیغہ کے اوپر آپ نے، جیسے یہ فعلا کا صیغہ تھا، ہم تا تانیث بھی دیکھ چکے ہیں اور تا فتحہ والا بھی دیکھ چکے ہیں. اب یہ تا ساکنہ، جب آپ اس کے ساتھ تا زیر والی لگا دیں، یعنی کسرہ والی لگا دیں، یہ مطلب یہ ایک سنگولر فیمیل کے لیے ہو جائے گا کہ تو ایک عورت، تو نے یہ کیا، یو ڈڈ. یعنی لیکن کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. اور یہ ہمارے سامنے حاضر ہیں، یعنی ہم اس سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ ماضی زمانے میں کیا، ایک مؤنث عورت نے. اسی طرح تم، ابھی دیکھیں یہ دونوں فعل سیم ہیں. کون کون سے؟ مذکر 2 سے مخاطب ہوں اور مؤنث 2 سے مخاطب ہو، یہ دونوں سیم ہیں. تو ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا کہ ہم مذکر سے بات کریں یا مؤنث سے، لیکن دونوں سیم ہیں. فعلتما یہ مذکر 2 کے لیے بھی ہے اور یہ مؤنث 2 کے لیے بھی ہے. اسی طرح اگر آپ یہ فعلتن لگائیں گے، یہ وزن فعلا ہی ہے، اس کے ساتھ آپ نے تنہ جوڑ دیا، یہ مطلب 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ آپ مخاطب ہیں تو یہ حاضر. تو یہ 2 زمانے تو آپ کو مل گئے. 3rd پرسن کا میں آپ کو 6 زمانے مل گئے، 3 قسم کی باتیں آپ نے کی. اسی طرح حاضر سے بھی آپ نے مخاطب ہو کے 6 قسم کے آپ کو مل گئے. باقی رہ گئے